السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ویلکم ٹو اور چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے ہر روز نئی ایپیسوڈ کا ٹیزر لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو آپ نے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دینا ہے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ کی۔ تو اس ایپیسوڈ میں بہت ہی مزے کی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آنے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور واچ کرنا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو واچ کرتے کرتے ساتھ میں آپ نے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا ہے اور سبسکرائب کر دینا ہے چینل، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کے آئیں۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہک جو کہ شمشیر مہک کو لے کے چلا جاتا ہے گھر سے، لیکن بابا صاحب جو ہوتے ہیں وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بابا جان کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تو وہ جا سکتا ہے، میں نے ساری زندگی اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، لیکن وہ آج 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے شمشیر مجھے چھوڑ رہا ہے۔ تو شمشیر بھی اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کبھی یہ بات نہیں سنوں گا کسی کی، میں مہک کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ مہک بھی اسے کہتی ہے کہ مہک کو بھی آہستہ آہستہ شمشیر سے محبت ہونے لگتی ہے۔ مہک اس کے ساتھ اپنا جیون بتانے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ مہک اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں پہلے ناسمجھ تھی، میں آپ کی محبت کو سمجھ نہ سکی۔ تو ساتھ ہی شمشیر اسے کہتا ہے کہ میں یہ بات کب سے تمہیں سمجھا رہا تھا، لیکن تم نے میری بات کو کبھی نہیں سمجھا، کبھی میرے پیار کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن مہک اسے کہتی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک کے والد صاحب جو کہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس شمشیر نے میری لڑکی کی زندگی کو تباہ برباد کر دیا ہے، اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ہماری معاشرے سے عزت اس نے ختم کر دی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک کے شمشیر کی ماں جب وہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ پریویس ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شمشیر کی ماں فوت ہو چکی ہے اور وہ بابا سائیں جو کہ اس کی شمشیر کی ماں کے غم میں صرف بیٹھ کے اپنے روم میں صرف بیٹھ جاتے ہیں اور باہر تک بھی نہیں نکلتے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ آپ مجھے بہت محبت کرنے لگے ہیں۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ مناحل کا رشتہ لینے مناحل جو کہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں کسی صورت احسن سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ احسن ایک ڈرپوک انسان ہے، وہ میری آپی سے پیار کرتا تھا، لیکن عین موقع پہ پہنچ کے اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تو میں کیسے اسے ایک اچھا انسان کہہ سکتی ہوں۔ دوسری طرف احسن کی ماں جو کہ اسے کہتی ہے کہ تم 2 ٹکے کی لڑکی، تم میرے بیٹے کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہو، میرا بیٹا تم جیسی لڑکی سے شادی ہی کہاں کرتا ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی کہیں اونچے گھر میں کروں گی، تم جیسے ذلیل لوگوں کو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور تم لوگ جو بہانے بناتے ہو مظلوم بننے کے وہ بھی میں سب جانتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو آپ کے چنگل میں کبھی نہیں پھنسنے دوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ مناحل تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو کہ میں احسن سے شادی کبھی تمہاری ہونے دوں گی، میں اپنے جیتے جی کبھی ایسا کام نہیں ہونے دوں گی، میں احسن کو آپ لوگوں کے حوالے کبھی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مناحل اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہک جو کہ یونیورسٹی جاتی تھی پہلے، وہ بھی اس نے چھوڑ دی تھی، اب وہ کہتی ہے کہ میں صرف شمشیر کے ساتھ رہوں گی اور اس سے کے ساتھ ہی اپنی زندگی باقی بتاؤں گی۔ مہک بہت پریشان بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سا گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، تو مہک کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ مہک کے والد صاحب جو کہ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اس شمشیر نے کاش کہ اس دن میں گاڑی سے نیچے ہی نہ اترتا، اس شمشیر کے منہ ہی نہ لگتا تو وہ بہتر تھا، اس دن میں گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے منہ لگا۔ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنی پہلے ایپیسوڈ میں کہ جب شمشیر سے اتر کے وہ اشارے پہ جب وہ کسی سے بدتمیزی کر رہا تھا تو مہک کے پاپا نے اتر کے اسے منع کیا تھا، ادھر ہی اس نے مہک کو دیکھ لیا تھا اور وہ مہک کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اب مہک کو حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ مہک کے لیے شمشیر نے اپنے والد اور ماں باپ بھی چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، وہ ان کو چھوڑ کے کہیں الگ جگہ پہ ایک دوست
نے اس کے لیے روم کا ارینج کر رکھا تھا، وہ مہک کو لے کے ادھر رہا تھا، لیکن مہک کی ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی کہ ان کا بیٹا، لاڈلا بیٹا کیسے ان کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، اس لیے وہ فوت ہو گئی ہیں۔ اب وہ آپ کو اس ڈرامے میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں یہ اور بھی بہت سے کریکٹر ایڈ ہوئے ہیں، وہ سب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور واچ کرنا ہے، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے۔ مہک کے لیے شمشیر جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر اسے کوئی پیارا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ صرف مہک ہے، مہک کے علاوہ وہ جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف فروا کو آپ دیکھیں گے کہ جب سے مہک کو شمشیر لے کے گیا ہے وہ بہت خوش ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے کہ بابا صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، میں کسی صورت اس کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ احسن کے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ احسن جو کہ مناہل سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، تم میرا یقین کرو، میں پہلے مجبور تھا، اس وجہ سے میں نے تمہاری آپی کے لیے منع کیا۔ تو احسن کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گی، میں تمہیں مناہل سے شادی نہیں کرنے دوں گی، چاہے تم مجھے مار کے اس سے شادی کرو تو کیا پتہ، ویسے میں اس سے تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو احسن اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ نہیں ماما، اس کی وہ لڑکی مناہل بہت اچھی لڑکی ہے، اچھے گھر کی لڑکی ہے، ہمارے تائی کی بیٹی ہے، تو میں اسی سے شادی کروں گا۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہیں شادی کرنے دوں گی مناہل سے۔ تو مناہل بھی اپنی ماں سے منع کرتی ہے کہ احسن ایک ڈرپوک انسان ہے، اس نے آپی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں، وہ میری آپی سے پیار کرتا تھا لیکن اس نے میری آپی کو دھوکہ دیا ہے، وہ شمشیر سے ڈر کے اس نے شادی سے انکار کیا، ایسے بندے میں کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں۔ دوسری طرف شمشیر کو دیکھیں گے جو کہ بالکل اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بابا سائیں اسے کہتا ہے کہ تو نے جہاں جانا ہے جا، لیکن دارا اسے کہتا ہے کہ شمشیر تم گھر چلو، میں بابا صاحب سے بات کر لوں گا، لیکن شمشیر کہتا ہے کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا اس گھر میں، ایک تو بابا صاحب کی ہٹ درمی کی وجہ سے میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے، اب میرا اس گھر میں رہا ہی کیا ہے، بابا صاحب نے میرے ساتھ کیا نہیں کیا، انہوں نے میرے پیار کو مارنے کی کوشش کی، میرے پیار کو انہوں نے زندہ دفن کرنے کی، زندہ جلانے کی کوشش کی، اور میں بیچارہ ان سے مہک کے ماں باپ کو غلط سمجھتا رہا، جبکہ میرا اپنا باپ ہی میرا دشمن نکلا، میں اب اس گھر میں جا کے کروں گا بھی کیا۔ تو دارا اسے سمجھاتا ہے کہ تم اس طرح غصے میں فیصلے نہ کرو، تم گھر چلو، میں تمہیں پوری بات سمجھاؤں گا، اور بابا سائیں سے بھی تمہاری بات کروں گا، تو تم اپنے گھر میں ہی رہو مہک کے ساتھ۔ لیکن شمشیر اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ چلے جاؤ، میں نے گھر نہیں جانا، میں ادھر خوش ہوں اور مہک کے ساتھ اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، مہک بھی اب میرے ساتھ پیار کرنے لگی ہے۔ تو دارا اسے بہت فورس کرتا ہے کہ چلو تم گھر چلتے ہیں، گھر چل کے باقی بات کرتے ہیں، لیکن شمشیر کہتا ہے کہ نہیں، میں اب گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے باپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، اس نے میرے پیار کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس نے میرے پیار کی سپاری دی ہے، تو تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں مہک سے زیادہ کچھ بھی نہیں پیارا، مہک میرے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اور مہک کے بغیر جینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں صرف مہک سے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ اس سے کرتا رہوں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شمشیر جو کہ ایک رینٹ کے روم میں رہتا ہے اور ادھر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ دن پورا گپ شپ کرتا ہے، اور ادھر ہی مہک کے ساتھ کھانا پینا سب کچھ ادھر ہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب کبھی گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ بابا سائیں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، بابا سائیں کو اپنی طاقت، اپنے طاقت پہ اور اپنے پیسے پہ غرور ہے کہ وہ ایک نارمل لڑکی کو نہیں سمجھ سکتے، وہ مہک میں کیا کمی تھی، وہ اسے قبول بھی تو کر سکتے تھے، میں نے کیا نہیں کیا ان کے لیے، میں نے ان کی ہر بات سنی ہے، لیکن انہوں نے مہک کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس لیے میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ مہک کی کیا غلطی تھی، مہک خوبصورت ہے، مہک میں کوئی کمی نہیں تھی، صرف کیا تھا کہ مہک ایک غریب لڑکی تھی۔ دوسری طرف اب دیکھیں گے کہ احسن جو کہ مہک سے مل کے اسے کہتا ہے کہ میں
مناحل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو مناحل مہک اسے کہتی ہے کہ یہ بھی اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو میں امی سے کہوں گی۔ تو ادھر سے مہک پھر چلی جاتی ہے اور مہک جا کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ مہک اسے کہتی ہے، مہک سوچتی ہے کہ کیا مناحل کے لیے احسن ٹھیک رہے گا یا نہیں، وہ اپنی امی سے بات کرتی ہے۔ تو ویسے مناحل کی مہک کی امی بھی اس چیز میں حامی ہوتی ہے کہ احسن ایک اچھا لڑکا ہے تو ہمیں یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن احسن کی ماں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ احسن کی ماں جو کہ بہت سخت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں مناحل سے احسن کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ لوگ صرف اپنی بےرحمی دکھا کے تو ہمیں لوٹ رہے ہیں، پہلے بھی ان کی وجہ سے ہم بدنام ہوئے، ہمیں لوگوں نے باتیں سنائی۔ اس مہک نے رنگ رلیاں رچا کے شادی کی۔ یہ باتیں سن کے مہک کے والد کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور مہک کا والد اسے کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں بولنا۔ مجھے اپنی بیٹیوں پہ فخر ہے، میری بیٹیاں کوئی بھی غلط کام کبھی نہیں کر سکتی۔ میری مہک نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ شمشیر خود اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میری مہک پہ تم کیسے جھوٹے الزام لگا سکتی ہو؟ لیکن وہ اس کے اپنے بھائی کے ساتھ روتا ہے کہ تمہاری بہن میری بیٹیوں پہ کیسے کیسے الزام لگاتی ہے، جبکہ میری بیٹیاں، مجھے اپنی بیٹیوں پہ فخر ہے، میری بیٹیاں کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف شمشیر مہک کے والد سے ملنے چلا جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کو میں نے بہت تکلیف دی۔ تو مہک کا والد اسے کہتا ہے کہ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں کوئی سزا نہ دی جائے، تم نے بے پیسے کا غرور کر کے ہم سب کی زندگی کا عذاب بنایا، تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ مہک بیچاری پریشان بیٹھی رہتی ہے۔ ادھر سے بابا سائیں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں رہتے۔ دارا انہیں منانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ آپ مان جائیں، آپ مہک کو قبول کر لیں، لیکن بابا سائیں کہتے ہیں کہ اب تو میری وائف بھی نہیں رہی، لیکن اب مجھے احساس ضرور ہوتا ہے کہ پیار کیا چیز ہوتی ہے۔ تو مہک شمشیر اس کے والد سے جب ملتا ہے تو وہ اس کے والد سے کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے معافی دیں گے تو تب ہی میں خوش رہ سکوں گا، میں نے آپ لوگوں کو بہت تکلیف دی ہے اور خواہ میں آپ کو غلط سمجھا ہے۔ تو شمشیر مہک کو لے کے اپنے سسرال چلا جاتا ہے اور مہک کے والد کے گھر ہی پھر رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ مہک کہتی ہے کہ پاپا آپ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، میں پہلے ان کو سمجھ نہ سکی لیکن اب مجھے ان کی سمجھ آ گئی ہے، ان میں یہ سچے دل سے مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو مہک اسے کہتی ہے کہ آپ اپنے بابا سائیں سے بھی معافی مانگ لیں، تاکہ آپ کو، کیونکہ والد صاحب سے معافی مانگنے سے کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے پہلے بھی آپ نے ہماری زندگی کو تباہ کیا، لیکن اب آپ اپنی زندگی نہ تباہ کریں۔ آپ کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں، تو آپ ان کے لیے اپنے بابا سائیں کو سہارا دیں، ان کو آپ کے سہارے کی بہت ضرورت ہے۔ تو شمشیر اسے کہتا ہے کہ میں کیسے اپنے باپ کو سہارا دے سکتا ہوں، میرے باپ نے میری زندگی تباہ کرنے میں کون سی کسر چھوڑی ہے، میرے باپ نے تمہیں مارنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس نے تمہاری سپاری دی ہے، اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ ایسا کر سکتا ہے، میرے باپ کو آخر کس چیز نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا، کیونکہ تم غریب تھی اور وہ فرح جیسی امیر لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، اور پیسے کا گھمنڈ، لوگوں کو پیسہ دکھانا چاہتا تھا۔ لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ تم جیسی اچھی لڑکی اس دنیا میں بہت کم ہیں، تم ایک بہت صاف پاک نیک لڑکی ہو، تمہارے اصول اور تمہارا سب کچھ، تمہاری ایک نگاہ، میں نے فرسٹ ٹائم جب تمہیں دیکھا تھا تو تم مجھے بہت پسند آئی تھی، اس لیے بس میں اس دن تمہیں دل دے بیٹھا تھا اور تم پہ فدا ہو گیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو صرف تم سے، چاہے وہ میں کسی بھی طریقے سے کروں۔ اس لیے میں نے پہلی بار جب میں آیا تھا آپ کے گھر تو میں نے آپ سے عزت سے، پیار بھرے لہجے سے بات کی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھے
منع کیا، اس وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ دوسری طرف شمشیر کو اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے، وہ بہت روتا ہے اسے اپنی ماں کی، کیونکہ اس کی ماں اس کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ بابا سائیں کی وجہ سے ڈر سے وہ کبھی کبھار اس کی بات نہیں سنتی تھی، لیکن اس کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی۔ ماں کے یاد میں وہ بہت روتا ہے اور اکیلا بیٹھ کے ماں کا خواب دیکھتا ہے، اور ساتھ میں مہک اسے سمجھاتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کی امی تو نہیں رہی اس دنیا میں، لیکن تم اب پریشان نہ ہو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنا آپ تمہارے اب حوالے کر دیا ہے، تم جیسے چاہو مجھے اب رکھ سکتے ہو، میں اب تمہاری ہر بات سنوں گی، تمہارے آگے کچھ نہیں بولوں گی، کیونکہ اب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو۔ دوسری طرف بابا سائیں کو دارا بہت سمجھاتا ہے کہ اب مامی بھی نہیں رہی تو آپ شمشیر اور مہک کو قبول کر لیں۔ بابا سے اسے کہتا ہے کہ چلو میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ مہک کو وہ بلاتے ہیں کہ تم ان دونوں کو اپنے گھر بلا دو، میں اس سے بیٹھ کے بات کر لوں گا، کیونکہ بابا سائیں جب سے اس کی وائف فوت ہو جاتی ہے تب سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ مہک اپنے گھر آ جاتی ہے تو بابا سائیں اسے قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میری بہو، چھوٹی بہو یہی ہے، لیکن فروا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ فروا کو آگ لگ جاتی ہے کہ بابا سائیں کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ بابا سائیں ایسا کر سکتے ہیں۔ بابا سائیں مہک کو کبھی نہیں قبول کریں گے، کیونکہ مہک کا لیول ہمارے برابر نہیں ہے، وہ کیسے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتی ہے، کیسے ہمارے ساتھ باہر گھومنے جا سکتی ہے، ہمارا لیول بہت اپ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ابھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ مہک بالکل اپنے شمشیر کے ساتھ اب خوش رہنے لگتی ہے۔ مہک کو اب کچھ بھی، مہک کو اس کے والد صاحب کہ اب مہک جب مرضی اپنے ممی پاپا سے ملنے جا سکتی ہے، اور مہک اور شمشیر اب خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔ مہک کا والد کو مہک کی بہت یاد آتی ہے، وہ اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے کہ میں نے مہک سے ملنے جانا ہے۔ مہک مجھے جب بھی ملنے آتی ہے مجھے مہک کی بہت ٹینشن رہتی ہے، مہک کی وجہ سے کافی مسئلہ ہوا ہے۔ شمشیر اپنے سسر سے آ کے منت کرتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، آپ کی پوری فیملی کو میں نے عذاب کی زندگی سے، ایک عذاب سے گزارا ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم چھوٹے تھے لیکن تم نے ہمارے ساتھ کیا بہت غلط تھا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہک کی امی، جو کہ مناہل کے رشتے کے لیے بالکل پر اعتماد ہوتی ہیں کہ احسن ایک اچھا لڑکا ہے تو ہم اس کو اپنی لڑکی دے دیں گے، لیکن احسن کی ماں جو کبھی بھی کہتی ہے کہ میں یہ بات کبھی نہیں برداشت کروں گی کہ احسن مناہل سے شادی کرے، لیکن احسن کی ماں جو کہ بہت ہی، آپ کو پتہ ہے، بہت سخت عورت ہے، اور وہ کبھی یہ بات برداشت نہیں کرتی۔ بابا سائیں کو اپنے وائف کی بہت یاد ستاتی ہے، وہ پورا دن کمرے میں بیٹھ کے بس حقہ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، کمرے سے باہر تک نہیں نکلتے۔ اب انہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ پیار کیا چیز ہوتی ہے، اور کسی دوسرے کو دکھ دینا کتنی مشکل بات ہے۔ دکھ دینا آسان ہے لیکن دکھ سہنا کتنی مشکل بات ہے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ پہلے وہ شمشیر کو کتنا دکھ دے رہے تھے، لیکن اب جب ان کی اپنی وائف فوت ہو گئی تو ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ احسن، جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک اچھا لڑکا ہے، تو وہ مناہل سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میرا بھی آپ لاسٹ فیصلہ سن لیں، میں نے شادی کرنی ہے تو مہک سے کرنی ہے، نہیں تو نہیں کرنی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، لیکن اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا ہمارا انٹریکشن جاری رہے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ نئی ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور بھی ڈرامہ سیریل ہیں
جن کے ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کا ہمارا انٹریکشن جاری رہے اور ہم آپس میں مل جل کر رہیں۔ اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو